میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھ کر کتاب و سنت کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے مومنوں کے باہمی رشتے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، ان کا باہمی رشتہ محبت کا رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اسی عظیم اصول پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آج کی ہماری اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے کہ اللہ کے دین کو ہم اسی انداز میں سیکھ سکیں اور سکھا سکیں جس طرح اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی ایک ٹیم تیار کی جو قرآن اور حدیث کو اسی انداز میں سمجھنے والے تھے جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا تھا۔ اور اللہ کے ہاں جو دین پسندیدہ ہے، جو مقبول ہے، وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیکن وہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہم مومنوں اور مسلمانوں کو اس دین سے بھٹکانے کے جو ذریعے ہیں، اس دین سے دور ہونے کے جو اسباب ہیں، ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا اس دنیا پر، تو ساتھ ہی ساتھ انسانیت بلکہ ثقلین کی آزمائش کے لیے ابلیس لعین کو بھی بھیجا، اور اللہ اور ابلیس کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا
تاکہ ہم آگاہ رہیں کہ ہمارے دین سے دوری کے جو اسباب ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، کن کن وسائل کے ساتھ ہمارے دین پر حملہ ہو سکتا ہے، اسلامی تعلیمات سے ہمیں دور کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ابلیس نے اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ میں ضرور ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ، میں ضرور بضرور بیٹھوں گا، جو صراط مستقیم اللہ تو نے عطا کیا ہے اس راستے پر میں بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کو ورغلاؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ یہ اللہ رب العزت نے ابلیس لعین کی گفتگو نقل کی ہے کہ وہ اسلام سے دور اور اسلامی تعلیمات سے دور کرنے کے لیے اس کی کاوشیں ہوں گی اور اس کی ذریت کی۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، انہی راستوں میں سے ایک وہ مؤثر ترین ہتھیار جو ابلیس نے استعمال کیا مسلمانوں کو اللہ کے دین سے دور کرنے کے لیے، وہ جادو ٹونا ہے۔ اور چونکہ اس کی تاثیر کا ذکر خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت بھی فرمائی، اور چونکہ اس کا تعلق انسان کی صحت سے ہے، انسان کے معاملات سے جڑا ہوا ہے، انسانوں کے باہمی تعلقات پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس لیے یہ وہ راستہ تھا جس کے ذریعے وہ لوگوں کو بھٹکانا اس کے لیے آسان تھا، اور اس کے لیے انسانی جو شیاطین ہیں وہ بھی تیار ہیں اپنے مفادات کے حصول کے لیے، اور جناتی شیاطین بھی تیار۔ اور اس کی اثر اندازی کا ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو صرف اسلام سے دور ہی نہیں کرتی بلکہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس پہلو کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اور میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں کچھ پہلو پر آپ کے سامنے کچھ معلومات پہنچا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں سحر کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر کہ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلیمان، کہ ان لوگوں نے ان باتوں کی اتباع کرنی شروع کر دی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیاطین کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، کہا کرتے تھے۔ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کفر کے مرتکب نہیں ہوئے، ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ اور وہ کفر کیا تھا؟ یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، جادو سکھاتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، کہ بابل نامی جگہ پر ہاروت و ماروت کا جو معاملہ ہے کہ وہ بھی وما يعلمان من احد، کہ وہ بھی کوئی بھی تعلیم کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو پہلے یہ آگاہ کیا کرتے تھے کہ انما نحن فتنہ، کہ ہم آزمائش ہیں، ہم فتنہ ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو۔ تو 3 مقامات پر اس آیت میں اللہ رب العزت نے سحر کو کفر کہا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ وما کفر سلیمان، کیونکہ مشہور تھا بنی اسرائیل کی روایات میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی ہے، اللہ رب العزت نے جو انہیں سلطنت عطا کی تھی، جو قوت عطا کی تھی، کہ ان کے تابع اللہ نے جنات کو، ہواؤں کو اور بہت ساری مخلوقات کو کر دیا تھا۔ تو لوگوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سب کچھ جادو کی وجہ سے ملا ہے۔ تو اس کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ وما کفر سلیمان، کیونکہ جادو کفر ہے اور یہ ایک نبی سے ممکن نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ وضاحت کی کہ وہ جو جادوئی اعمال کرنے والے تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ شیاطین تھے جو کفر کیے جا رہے تھے۔ اور پھر ہاروت اور ماروت کا ذکر کر کے فرمایا کہ وہ بھی آزمائش کے طور پر تھے اور وہ بھی لوگوں کو اس وقت تک کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ انہیں یہ نہ بتلا دیا کرتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں اور فتنے سے بچ کے رہو اور کفر نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اور اسی خطورت کو واضح کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ تم 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ کر رہو۔ اور ان میں جو دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہ شرک کے بعد فرمایا السحر، جادو۔ اور جادو کی مختلف اقسام جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں۔ بڑی جو اہم قسمیں ہیں وہ 2 ہیں، ایک حقیقی جادو ہوتا ہے اور ایک مجازی جادو ہے، کہ ایسے بہت سارے منتر، تعویذات جو ہیں
اور ایسے عملیات جو لوگ کرتے ہیں جس کا حقیقی اثر اللہ رب العزت کے اذن سے ہوتا ہے، اور کبھی کبھار جو دوسری قسم ہے مجازی جادو کی، کہ حقیقت میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن بظاہر وہ دھوکہ ہوتا ہے، نظر بندی ہوتی ہے کہ دکھنے میں وہ ایک الگ چیز نظر آتی ہے جبکہ حقیقت میں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو قرآن کریم میں ذکر ہے اور اس پہلو سے جو واقعہ ملتا ہے، اس میں یہی مجازی جادو تھا۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ ان کی جو لاٹھیاں تھیں، ان کی جو رسیاں تھیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے عملیات کی وجہ سے، ان کے منتر پڑھنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں وہ انہیں اژدہا اور سانپ نظر آتے تھے، جبکہ حقیقت میں وہ لاٹھیاں ہی تھیں، حقیقت میں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوئی تھی، وہ صرف ان کا وہ عملیات تھی جس کے اثر سے وہ حقیقت جو چیزیں ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی تھی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، تو ان دونوں جو قسمیں ہیں جادو کی، کہ ایک تو سب سے پہلے بحیثیت ہم مسلمان ہمارا یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ جادو کفر ہے، اور اس سے کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے اس کا تعلق کواکب سے، ستاروں سے لیا جائے، یا عملیات جو ہیں جو کیے جاتے ہیں وہ منتر پڑھ کر یا کچھ نشانات لگا کر یا گرہیں لگا کر، یا اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں، یہ ساری کی ساری وہ کفر کے دائرے میں داخل ہوتی ہیں۔ اور یہاں ایک اور حقیقت بھی آپ کو بتلانا انتہائی ضروری ہے، اور ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے علم میں یہ چیز آنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ان عملیات سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری سوسائٹی میں انہیں بڑے احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، دینی پہلو سے انہیں بڑے بزرگی کے اعلیٰ مقام پر ہم ان کو نافذ کرتے ہیں، جبکہ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو جان سکیں کہ جتنے بھی یہ عمل ہے میرے بھائی اور بزرگوں، جو اس عملیات سے جڑنا چاہتا ہے، جو جادوئی عمل سیکھنا چاہتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کو آگے وہ جادوئی معاملات میں اپنے آپ کو داخل کرنا چاہتا ہے، وہ کفر سے نہیں بچ سکتا، چاہے وہ مسجدوں میں پہلی صف میں بیٹھنے والا شخص کیوں نہ ہو، کیونکہ جادوئی علم جو ہے وہ کفر کے بغیر نہیں سیکھا جا سکتا، اس میں انہیں وہ تمام عملیات کرنے پڑتے ہیں جو سراسر کفر ہیں۔ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، جس کلام کو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، یہ شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اس قرآن کریم کی آیات کا جادوئی عمل سیکھتے وقت ان کا مذاق اڑانا پڑتا ہے، قرآنی آیات کو عورتوں کے گندے خون سے لکھنا پڑتا ہے، قرآنی آیات میں اور قرآن کریم کے اس نسخے کے میں غلاظت اور نجاست ڈالنی پڑتی ہے، اور قرآن کریم کو اپنے پاؤں تلے روندنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے جب وہ جنگلوں میں
یا کسی ویرانی جگہ پر جا کر چلے کاٹتے ہیں 20 دن کے یا 40 دن کے، اور ان چلوں پر جو مطالبات شیاطین کی طرف سے انہیں کیے جاتے ہیں، کیونکہ اسی معاملے میں، اسی علم میں پڑھ کر وہ اپنے آپ کو شیاطین کے تابع کر دیتے ہیں، اور جنہیں ہماری زبانوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا پہنچا ہوا، اس کے اتنے موکل ہیں۔ یہ جو موکل کا جو تصور ہے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ وہی شیاطین ہیں جن کو یہ لوگ چلوں کے ذریعے اپنے قریب کرتے ہیں، اور یہ شیاطین جب تک ان کے مطالبات پورے نہ ہوں تب تک وہ ان کے تابع یا اس شخص کو اپنے تابع نہیں بناتے ہیں، اور ان مطالبات میں جتنا بھی کفر ہے، جتنے بھی کبائر گناہ ہیں، وہ سارے کے سارے گناہ ان سے کروائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ محارم کے ساتھ زناکاری پر انہیں جو ہے وہ مجبور کیا جاتا ہے۔ محرم عورتیں، ان کی عزتیں پامال کرنے کے لیے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تب ہم آپ کے کام آئیں گے جب تک کہ آپ فلاں کے ساتھ زناکاری نہ کرو۔ اور اسی انداز سے اور مختلف پہلو سے جو اللہ رب العزت کی حلال کردہ جو مخلوقات ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، اسی طریقے سے بکرے ہیں، یہ تمام کے تمام شیاطین کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، وہ خون بہایا جاتا ہے، اور وہ دریا کے کنارے پر یا جنگل میں کسی جگہ جہاں ان کا حکم ہوتا ہے وہاں وہ ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے انہیں جو ہے وہ ایک طاقت، جو شر کی جو طاقت ہے وہ کسی حد تک حاصل ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے وہ عملیات کرتے ہیں میرے بھائی اور بزرگوں۔ اور اسی میں ایک چیز جو آپ کے سننے میں آتی رہتی ہے یا بہتوں کے دیکھنے میں بھی آتی ہوگی کہ کوئی انسان ان کے پاس جاتا ہے، حالانکہ بہت دور سے وہ جا رہا ہے، اور وہ شخص اس کو ان کا نام بھی بتائے گا، اس کی جو تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس سے بھی باخبر کرے گا کہ تمہیں یہ تکلیفیں ہیں، اس کے کہنے سے پہلے ہی۔ تو اس موقع پر ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان وہ متاثر ہو کر رہ جاتا ہے کہ یہ بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، بھائی میں کہاں سے آیا ہوں، میری پریشانی کیا ہے، اور اس سب کو اس کو پتا ہے ان ساری چیزوں کا۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے میرے بھائی اور بزرگوں، اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تبھی ہم ان قسم کے شرور اور فتن سے اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں، کہ یہ دراصل شیاطین کا اور اس انسان کا جس نے اپنے آپ کو شیاطین کے چنگل میں مکمل طور پر دے دیا ہے، یہ آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس چیز کی وضاحت کی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی، کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، اور ان شیاطین کا پھر آپس میں رابطہ ہوتا ہے۔ جو ایسے جادوگر ہیں وہ اپنے شیاطین کو پھیلائے ہوتے ہیں اپنے علاقے میں، اور وہ خبر ان تک پہنچتی ہے، اور وہ جا کر اس تک پہنچا دیتا ہے جو جادوگر اپنی مسرت پر بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ شخص ان کے قریب آتا ہے تو ان ساری چیزوں سے وہ آگاہ کر دیے جاتے ہیں کہ تمہارا نام یہ ہے اور تمہیں یہ تکلیف ہے۔ اور علاج کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق انسان کے ایمان سے بڑا جڑا ہوا ہوتا ہے، کہ جب کوئی یقین کر لیتا، ہم اگر میڈیکل لائن سے بھی اگر ہم دیکھیں کہ کبھی کبھار کسی خاص ڈاکٹر کے تعلق سے ذہن بیٹھ جاتا ہے کہ جی فلاں شخص کی دوائی بڑی اچھی لگتی ہے، حالانکہ اس سے اچھا کوئی اور لکھ دیتا ہے، لیکن وہ ذہن وہاں کی طرف راغب ہو جاتا ہے انسان کا، تو وہ بھاگے بھاگے وہیں جاتے ہیں۔ تو جب اس انداز کی شعبدہ بازی ایک عام انسان، ایک عام مسلمان کے سامنے ہوتی ہے،
تو میرے بھائیوں اور بزرگوں وہ اس چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور جو وہ حکم آگے پھر دیتے ہیں کہ تمہیں بکرا لانا ہے، تمہیں مرغے لانے ہیں، فلاں جگہ ذبح کرنا ہے، اپنے گھر سے مٹی لے کر آنا، اس کو اس انداز سے اس کے علاج معالجے کے تعلق سے مختلف چیزیں جو ہے بتائی جاتی ہیں، اور وہ سارا کچھ کر گزرتے ہیں، جس میں وہ اپنا ایمان بھی لٹاتے ہیں، اپنی عزتیں بھی لٹاتے ہیں، اپنا پیسہ بھی لٹاتے ہیں، اور ملنے والا بھی بہت حد تک جو ہے کچھ چیزیں کسی وقت تک اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور بعد میں دوبارہ چونکہ وہ ایک سلسلہ ہے جو شیاطینی سلسلہ چلا آ رہا ہوتا ہے۔ اور جبکہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیمات دیتے ہیں وہ ہمیں سننا اور جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو کوئی کاہن نجومی کے پاس آیا یا جو یہ دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم فلاں کی مشکلات اور پریشانیوں کو جاننے والے ہیں، یہ جو جادوگر اور شیاطین کہ جو ان کے پاس آیا، فصدقہ بما یقول، اور اس نے تصدیق کی اس بات کی جو وہ کہہ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ اس نے کفر کیا ہے اس بات پر جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی کتاب ہے، وہ اللہ کا کلام، فقد کفر بما انزل علی محمد۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تطیر او تطیر له وتکہن او تکہن له او سحر او سحر له، کہ جس نے بدفعلی کی، شگون جو لیتے ہیں، یا جس کے لیے لیا گیا، یا جس نے کہانت کا عمل کیا، یا جس کے لیے کہانت کا عمل کروایا گیا، یا جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، اور جو ایسے شخص کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ اس نے کفر کیا ہے اللہ رب العزت کے اس کلام کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جو ایسے لوگوں کے پاس گیا، اس کی تصدیق نہیں کی، صرف گپ شپ کرنے کے لیے، معلومات لینے کے لیے، دیکھتے ہیں جی کیسے ہیں، تو اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سنن ابی داؤد کی وہ روایت ہے کہ 40 دن تک اس شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی جو ایسے لوگوں کے پاس جا کر ایسے عملیات کرواتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں گویا کہ یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جادوگر جن کو ہماری زبانوں میں یہاں پیر، فقیر، بزرگ مختلف ناموں سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، ان کی علامتیں کیا ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ جادوگر ہے، اور اس سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ سب سے پہلی بات کہ ایسا شخص جو ان عملیات کے اندر ملوث ہوتا ہے، جادوئی عمل جو کرنے والا شخص ہے، وہ کبھی بھی سوسائٹی میں گھل مل کر نہیں رہتا، تنہا پسندی کا وہ شکار ہوتا ہے۔ اس کے گھر کے اندر آپ صفائی ستھرائی نہیں پائیں گے، بلکہ ایک خاص قسم کی بدبو اور ایک گھٹن سی آپ محسوس کریں گے جب آپ اس کے گھر میں جاؤ گے۔ آپ سے آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام وہ پوچھے گا، آپ سے ایسے خاص قسم کے مطالبات کرے گا جو انتہائی اس کو پورا کرنا جو مشکل ہو یا بہت ناممکن سی چیزیں ہوں، کہ فلاں رنگ کا فلاں انداز کا جو ہے وہ مرغا لے کر آؤ، بکرا لے کر آؤ،
اور اسی طریقے سے آپ کے اپنے گھر کی مٹی لے کر آؤ یا انڈے لے کر آؤ، اور اس انڈوں پر عملیات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے وہ اپنے تکیے کے نیچے یا کسی دوسری جگہ پر استعمال کے لیے اس کو جو ہے وہ رکھوایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ موٹی علامتیں ہیں جو ایسے لوگوں میں، جو اس انداز کے عملیات میں ملوث جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا جو عمل ہے، اور اسی طریقے سے جو عملیات وہ کرتے ہیں اس میں کپڑا یا دھاگا اس میں گرے لگا کر آپ کو دیں گے، یا تعویذ لکھیں گے اور وہ تعویذ خانوں میں بٹا ہوا ہوگا اور اس میں ہندسے لکھے گئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے قرآن کریم کی آیات کو، بلکہ پوری کی پوری صورتیں انہوں نے ہندسوں میں بدل ڈالی ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اس میں اپنے جو وہ تاثیری کچھ عملیات جو شیاطین کے نام لے کر وہ پڑھتے ہیں، پھونکتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے اس میں وہ اثر یا وہ تاثیر جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو یہ جو سارے کے سارے عملیات ہیں، یہ وہ ہیں جو جادوگر کے ہاں آپ پائیں گے، اور ایسا شخص، اس انداز سے جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں جان لینا چاہیے کہ وہ چاہے دکھنے میں کتنے ہی بڑے بزرگ کیوں نہ کہلائے جاتے ہوں یا پائے جاتے ہوں، وہ ضرور اس علم سے جڑے ہوئے ہیں جس علم کو اللہ نے کفر قرار دیا ہے، اور جس سے دور رہنے کی تلقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں کی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جادو برحق ہے اور اس کا اثر اللہ رب العزت کے حکم سے ہو جاتا ہے، تو کیا قرآن کریم یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس پہلو سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ جو یہ روحانی امراض ہیں اور اسی میں آصف زدگی کا مسئلہ ہے، نظر بد ہے، یہ تمام کے تمام ان کو روحانی امراض سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں اس پہلو سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ علم بھی رکھیں اور ویسا ہمارا ایمان بھی ہو، تبھی یہ چیزیں جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ ہم نے قرآن کریم کو تمہارے لیے شفا بنا کر، رحمت بنا کر، ہدایت کا ذریعہ بنا کر مبعوث کیا ہے، کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے، یہ برحق ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ کب ملتا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں؟ جو علاج کا سب سے پہلا زینہ ہے، کہہ لیں آپ، یا سب سے پہلی کڑی ہے، کہ جب ہمارا اللہ کے کلام پر ویسا ایمان ہو جس ایمان کا تقاضا اللہ رب العزت ہم سے کر رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہلو سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اگر صرف زبان سے ہمارا اقرار ہو، زبان سے ہم اس چیز کا دعویٰ بھی کرتے ہوں کہ ہاں جی قرآن کریم میں شفا ہے، لیکن اس کو اگر ہم روٹین کے طور پر لے کر سنیں یا پڑھیں تو میرے بھائیوں اس کا فائدہ ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ عموماً ہمارے میں اپنے ایسے گھر جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، جو دینی ماحول رکھتے ہیں، جہاں قرآن کریم بھی اور ذکر و اذکار، نماز کی پابندی کی جاتی ہے، جب ان کے بہت سارے علاج کے معاملات آتے ہیں تو میرے بھائیوں میں خصوصی طور پر اس پہلو کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو عظیم عبادتیں ہیں اللہ کی،
ہم ان عبادتوں کو انجام دیتے ہیں لیکن ایک روٹین سے کہ ہمارے پچھلی نسل سے جو معاملہ چلا آ رہا ہے، گھر کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول میں ہم یہ سارے عمل کرتے رہتے ہیں۔ جو ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے، جو یقینی پہلو ہونے چاہیے، وہ ہمیں نہیں ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمیں وہ فائدہ نہیں مل پاتا ہے۔ اور اس پہلو کی ایک میں وضاحت ایک واقعے سے بیان کرنا چاہوں گا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے ہمیں جو نصیحت یا جو درس ملتا ہے کہ ان کی جو ایمانی کیفیت تھی کہ جب قرآن کریم کی کوئی آیت وہ پڑھا کرتے تھے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ان کے سامنے آتی تھی، ان کے کانوں میں جب اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑتا تھا تو ان کی اندرونی جو کیفیت ہے وہ کیسے ہو جایا کرتی تھی۔ اور اسی سے ہمارے یہ علاج کے سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں میرے بھائی اور بزرگوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر جبکہ مدینہ والوں کو نبی کائنات علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو اس صفائے ہستی سے مٹانے کی سازشیں ہو رہی تھیں۔ اہل مکہ نے تمام قبائل کے ساتھ ان کو آمادہ کیا کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے۔ مدینہ میں بسنے والے جو یہودی ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر نبی کائنات علیہ السلام سے بدعہدی پر مجبور کیا اور مدینہ طیبہ کو گھیرا گیا۔ مشورہ ہوا کہ کس انداز سے ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے، اور خندق کھودنے پر جا کر معاملہ تمام ہوا کہ ہم خندق کھودتے ہیں اس طرف سے جو مدینہ طیبہ جس طرف سے کھلا ہوا علاقہ ہے، اور جہاں سے مدینہ میں گھسنے کی میں وہ لوگ کامیاب ہو سکتے تھے۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، اس موقع پر انتہائی سخت سردی کا موسم ہے اور انتہائی تنگ دستی کا عالم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ خود نبی کائنات علیہ السلام دو پتھر اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے خندق کی کھدائی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس موقع پر ایک بڑا پہاڑ آ جاتا ہے جو صحابہ کرام کی کوشش کے باوجود وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر اس پر ایک ضرب لگاتے ہیں بسم اللہ کہہ کر۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کی وضرب ضربتن، تو ایک ضرب ماری اور اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت مفاتیح الشام، کہ مجھے شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور میں جو شام کے جو لال قلعے ہیں وہ میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی، پہاڑ ایک بار اور اس کا ایک حصہ اور ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے، اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوتیت مفاتیح فارس، کہ مجھے فارس کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ واللہ انی لابصر المدائن من مکانی ھذا، اللہ کی قسم میں مدائن شہر کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور تیسری ضرب لگائی، پہاڑ ٹوٹ گیا، اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت مفاتیح الیمن، کہ مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، میں صنعاء شہر کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اہل مکہ نے گھیرا ہوا ہے،
کھانے پینے کی حالت یہ ہے کہ دو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیٹ پر، اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ عظیم خوشخبریاں نکل رہی ہیں اور یہ پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہ کیا ایمانی کیفیت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، کس قدر یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر، جبکہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ جن حالات کا ذکر اللہ نے خود قرآن کریم میں کیا ہے کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، کہ جب کفار اوپر کی طرف سے آئے، نیچے کی طرف سے آئے، اور جب آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہوئی تھیں، کلیجے آپ کے منہ کو آ رہے تھے، ہنالک ابتلی المؤمنون، اور اس موقع پر مومنوں کو آزمایا جا رہا تھا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور بڑے سخت انداز میں انہیں جھنجھوڑا گیا۔ حالات ادھر یہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سنتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس موقع پر فرماتے ہیں کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ کہنے لگے کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا تو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور ان معاملات میں نے ان کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیا، اور رب کے سامنے جھکنے میں وہ مزید جھکتے ہی چلے گئے۔ یہ تقاضا ہے اسلام کا ہم سے، یہ تقاضا ہے قرآن کریم کی آیات پر ایمان کا، کہ ہم جب ان پہلوؤں سے، ان امراض کے اگر شکار ہو جائیں تو اس پہلو سے جب ہمارا علاج ہو، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں، تو وہ ایمان، وہ ایمانی پہلو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے دل میں تھا، وہ ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ جو اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں، صلاۃ کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد کے کچھ اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، کہ ان اذکار کے ذریعے ہم اپنی حفاظت کریں، اور ان کو بھی روٹینی انداز میں نہ پڑھیں، بلکہ ان اذکار کے معانی اور مفاہیم پر ہم غور کریں، کہ مختصر سی وہ جو دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، اور اس میں جامعیت کتنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی وہ آیت تلاوت کی تھی کہ جس میں شیطان نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صبح اور شام کے اذکار میں ایک دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ میں تجھ سے عافیت اور درگزر کی طلب کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای، اے اللہ میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں اپنے دین کے معاملات میں، اپنے دنیا کے معاملات میں، و مالی و اہلی، اور اپنے جو مال اللہ تو نے دیا ہے، جو مال اور دولت عطا کی ہے، اس معاملے میں بھی تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں، اور اپنی اولاد کے معاملے میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں۔ اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اے اللہ تو میرے اوپر پردہ پوشی کا معاملہ فرما، اور جو
ڈرا دینے والی جو چیزیں ہیں، جو خوف میں مبتلا کر دینے والی چیزیں ہیں، وہاں مجھے سکون عطا فرما، راحت عطا فرما۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی، اے اللہ تو میری حفاظت کر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سکھائے، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور میں تیری پناہ میں جاتا ہوں کہ کوئی مجھے نیچے کی طرف سے مجھے اچک لیا جائے۔ یہ جو کلمات ہیں یہ ایسے ویسے نہیں کلمات۔ جب ایک مومن، ایک مسلمان جو اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ کے ذریعے جو ہمارا عہد ہے اللہ کے ساتھ، جو ہمارا ایمان ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب اس ایمانی کیفیت کے ساتھ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ دعا پڑھیں گے، تو کہاں سے ہم پر کوئی حملہ کرے گا؟ کہاں سے ہم پر کوئی اٹیک آئے گا؟ کیوں نہیں ہم اللہ رب العزت کی حفاظت میں چلے جائیں گے میرے بھائی اور بزرگوں؟ تو سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ ہمارا جو ایمانی کیفیت ہے اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی تعلیمات ہیں ان کے ساتھ، کہ ہم پورے ایمان اور یقین کے ساتھ ہم تلاوت قرآن کریم میں مصروف رکھیں اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم اپنے گھروں کی جب تعمیر کرتے ہیں اور ہماری ایمانی کمزوریوں کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ گھر کی حفاظت کے لیے بھی جوتے اور چپل لٹکائے جاتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، گاڑی کی حفاظت کے لیے بھی بچوں کی جوتیاں جو ہیں وہ اس کے ساتھ لٹکائی جاتی ہیں۔ بچہ ہے چھوٹا، وہ رونے لگ جاتا ہے تو جو اس کو کلک بولتے ہیں ہمارے ہاں، وہ لگائی جاتی ہے اس کی پیشانی پر کہ اس سے نظر بد سے جو ہے وہ بچ جائے گا، یا تعویذ لے کر وہ لٹکا دیے جاتے ہیں گلے میں، اور سوچتے ہیں کہ ہم اس سے اللہ کی حفاظت میں چلیں گے، ہر قسم کے شر سے ہم محفوظ ہو گئے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، مسند احمد کی روایت ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور اس کو شرک کیوں کہا گیا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں؟ حالانکہ بہت سارے تعویذوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جی اس میں اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ نے توحید کے معاملے کو بڑے واضح انداز میں قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی شرک کا شائبہ آتا ہو وہاں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو متنبہ کیا ہے تاکہ امت کا کوئی فرد اس شرک کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور جب انسان تعویذ لٹکاتا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، تو گو کہ اگر اس سے آپ پوچھیں گے کہ شفا دینے والی ذات کون ہے تو وہ کہے گا اللہ، لیکن اگر آپ اس سے کہیں کہ اگر اللہ شفا دے گا تو آپ اس تعویذ کو اتار دیں اپنے بازو سے یا اپنے گلے سے، تو فوراً اس کے دل میں جھٹکا لگے گا ایک، وہ بہت بڑا جھٹکا بھی لگ سکتا ہے کہ اگر میں اتاروں گا تو پتہ نہیں مجھ پر کیا ہو جائے گا، اور بہت کم بھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کا گو کہ اللہ پر ایمان ہے، لیکن کسی نہ کسی لیول پر کچھ نہ کچھ، وہ 2% ہے، وہ 10 ہے، وہ 5 ہے، وہ 50% ہے، انسان کا دل جو ہے وہ اس تعویذ کے ساتھ بھی لٹکا ہوا ہے، اور یہ بات اللہ کو منظور نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وَاعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ،
کہ اگر امت اکٹھی ہو جائے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں بسنے والی پوری انسانیت اکٹھی ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچانے، فائدہ دینے کے لیے، ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے سوائے اتنی مقدار میں جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ رکھا ہے، جو نفع۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر وہ اکٹھے ہو جائیں تمہیں نقصان دینے کے لیے، لَن يَضُرُّوكَ، ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں سوائے اتنی مقدار میں جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ رکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفہ سوکھ چکا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہمیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، کہ اس پہلو سے جو روحانی امراض ہیں، جادو ہو، آصف زدگی کا معاملہ ہو، نظر بد ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اسی طریقے سے جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں شیطان کی مداخلت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کلمات یا جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، اور اسی میں سب سے عظیم جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے معوذتین کا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن اور مسلمان اگر اسے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن معوذتین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کو یہ جو عظیم یہ جو چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے، ان چیزوں سے بھی ہم ناواقف ہیں۔ کتنے لوگ آتے ہیں انہیں آیت الکرسی نہیں آتی ہمارے پاس جو علاج کے لیے آتی، سورہ اخلاص تک نہیں آتی، اور دیگر جو دعائیں ہیں وہ تو بڑی دور کی بات ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ تو اگر ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو اور اپنی عزتوں کو اور اپنے مال کو بچانا ہے، اپنی صحتوں کو بچانا ہے، آپسی تعلقات کو بچانا ہے، تو ہمیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اور اگر اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے، اپنی عزتوں کو ضائع کرنا ہے، اپنے پیسوں کو ضائع کرنا ہے، اپنی صحت کو ضائع کرنا ہے، اپنے تعلقات کو ضائع کرنا ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ راستے اختیار کر سکتے ہیں جو مختلف جگہوں پر اپنی مسجدیں لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں یا دورہ کرتے ہیں سال کا، نیازوں کے نام پر نیازیں وصول کی جاتی ہیں اور پھر جو ڈرامہ بازی کی جاتی ہے وہاں۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے اپنے گھر کو اگر ان ساری پریشانیوں سے بچانے کا ایک سب سے مضبوط جو ہے ہتھیار کہ ہم اپنے گھروں کو ایسے لوگوں کی آنے جانے کی جگہ نہ بنائیں، تبھی ہم اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ کیونکہ یہ ایسی وہ شیاطینی ایک راستہ ہے، شیاطینی یہ سلسلہ ہے کہ ایک شخص بظاہر وہ توحید کی طرف کا اقرار کرتے ہوئے ہمارے پاس آیا ایک مرتبہ، اور خود اقراری ہے کہ جو کچھ یہ سب میں عمل کر رہا ہوں، نار سنگھ کے ساتھ میرا جو ہے وہ رابطہ ہے، یہ سب کفر ہے، اور وہ کتابیں جو میں نے دیکھی، جو اس کے عملیات تھے جس کے ذریعے سے وہ کیا کرتا تھا، میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسے حالانکہ معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، یہ راجوری کا واقعہ ہے، تو بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، گاڑیاں لگی ہیں، پیسے کی فراوانی ہے، ساری چیزیں ہیں، اور جا کر وہ کتابیں جو ہم نے دیکھی ہیں جس میں کفر در کفر ہے،
اور اس کے لیے جو ہے جو وہ ان شیاطین کو بلانے کا جو ان کا طریقہ ہے، اس کے لیے جو انہیں کفر کرنا پڑتا ہے، وہ سارے اذکار، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس نے ہمیں دکھلائیں کہ اس انداز سے. اور کچھ دن کے لیے وہ توبہ کا ڈرامہ کیا اور بعد میں وہ اپنے اسی کام پر جو ہے وہ جاری اور ساری ہے. کیونکہ جو شخص اس گندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے میرے بھائیو اور بزرگوں، وہ اس سے بچ نہیں سکتا، بلکہ شیاطین اس کو نکلنے نہیں دیتے ہیں. اگر وہ نکلنے کی کوشش کرے گا تو شیاطین اس کو یا اس کی اولاد اور نسل کو جو ہے وہ تباہ کر دیں گے. اور اسی لیے اسلام میں جادوگر کی سزا قتل ہے. حد الساحر ضربۃ بالسیف. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کا عملی جامہ اس کو پہنایا ہے، اور اسی لیے وہ معاشرہ ان تمام برائیوں سے جو ہے وہ محفوظ تھا. اور آج ہم اپنی سوسائٹی اور معاشرے کا جائزہ لیں، ہر گھر، ہر دوسرا شخص بیمار ہے، ہر دوسرے گھر میں پریشانیاں ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ مرد اپنی کمائی کے معاملے میں، اپنی اولاد کو حلال کمانے کے چکر میں نکل جاتے ہیں اپنے کام کاج میں، اور عورتیں فری بیٹھی ہوتی ہیں اور انہیں یہ ہے کہ فلاں کیسے اچھا کھا رہا ہے، فلاں کیسے اچھا پی رہا ہے، اور وہ لے کر چلے، ان کا جو ہے وہ سفر شروع ہو جاتا ہے ایسے جادوگروں کے پاس، ایسے پیروں اور فقیروں کے پاس، اور جا کر وہ اپنی بھی بربادی کرتے ہیں اور اپنی قوم اور اپنی خاندان اور اپنے کنبے کو بھی جو ہے وہ خطرے میں ڈال کر جو ہے واپس آ جاتی ہیں. کہ جب کوئی جاتا ہے کسی ایسے شخص کے پاس، آپ یہ نہ سمجھو کہ وہ آپ کا بڑا خیر خواہ ہے، جو آپ طلب کر رہے ہیں وہ معاملہ کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ ان کی چوائس ہے کہ وہ آگے کیا کیا عملیات کرتے ہیں میرے بھائی اور بزرگوں. تو اس لحاظ سے میں اپنی بات کو ختم بھی کروں گا کہ ہمیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتلایا ہے جادو ٹونے سے حفاظت کی، جو آداب، جو اذکار ہمیں بتائے ہیں، ان اذکار اور آداب کو ہم پڑھیں، جانیں، سیکھیں اور ان کو اپنی عملی زندگی میں اس کو ہم نافذ کریں. اور اس پہلو سے ہم اپنے گھر کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو سے میں بھی ہے دعا سکھائی ہے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ رقیہ کرتے تھے اور ان کے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور اسی طریقے سے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس کا ورد صبح بھی شام بھی 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ دن میں، یا 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام. مختلف جو احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پہلو سے وارد ہیں. اور تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کا ہم ورد کیا کریں اپنی نمازوں کے بعد، اور اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں. الطہور شطر الایمان، پاکیزگی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے میرے بھائی اور بزرگوں. اور یہ نجاستیں، چونکہ یہ ساری کی ساری یہ چیزیں، یہ شیاطینی چالیں یہ نجاست کے راستے سے آتی ہیں، اور اسی لیے اگر ہم نمازی ہو جائیں گے، اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ نماز کا تحفہ عنایت فرمایا ہے میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ نہیں ہے. اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری صرف آخرت بنانے کے لیے، ہمیں جنت دلانے کے لیے، بلکہ ہماری اس دنیا کو سنوارنے کے لیے، دنیاوی زندگی میں راحت، آرام اور سکون لانے کے لیے اگر کوئی مضبوط تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ نماز کا ہے. اس میں ظاہری پاکیزگی بھی ہے اور باطنی پاکیزگی بھی ہے کہ جب ہم باوضو ہوتے ہیں، اپنے ظاہر کو پاک کر لیتے ہیں، ہمارا کپڑا پاک رہتا ہے، ہمارا جسم پاک رہتا ہے، ہمارا گھر پاک رہتا ہے، اور جب اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، یہ ہماری باطنی پاکیزگی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اپنی حاجات اور اپنی ضروریات اپنے رب سے طلب کرتے ہیں، اور اس انداز سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں کے صلوات
نماز کی پابندی اور اس کے ساتھ جو اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے، پھر صبح اور شام کے جو اذکار بتلائے اور سونے سے پہلے کے جو اذکار ہمیں بتلائے ہیں، اور جو آداب اولاد کے تعلق سے ہیں کہ اولاد کو ہم مغرب کے وقت میں باہر نہ نکلنے دیں۔ باہر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو مغرب کے وقت باہر نکلنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ شیاطین کے چلنے پھرنے اور باہر نکلنے اور گزرگاہیں ان کی ہوتی ہیں کہ اس سے ہماری اولاد جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور ایسے شر پسند عناصر سے جو بظاہر بڑے بزرگی کا لبادہ اوڑے ہوئے ہمارے ایمان کے لوٹیرے ہیں، ہمارے عزتوں کے لوٹیرے ہیں، ہمارے مال کے لوٹیرے ہیں، ان سے ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ میں درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کسی پر کوئی تان یا تشنیع کا معاملہ نہیں، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، یہ ہماری صحتوں کا معاملہ ہے، یہ ہمارے تعلقات کا معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور حق بات پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جب تک ہم زندہ ہوں تو کتاب و سنت پر اللہ رب العزت ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بخیر اللہ تعالیٰ تو فرما۔ اور اے اللہ تو ہمیں دین کو اسی انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما جس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھایا۔ یا اور اللہ رب العزت ہماری ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ہمارے معاشرے کی، ہماری سوسائٹی کی جو بھی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمارا عقیدہ متاثر ہو رہا ہے، ہمارے معاملات متاثر ہو رہے ہیں، ہماری عبادات متاثر ہو رہی ہیں، ایسے شر پسند عناصر سے بھی اور ایسے شر پر مبنی جو کام ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔